ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کے رہنما عطا تارڑ اور سینئر اور دلیر صحافی ارشاد بھٹی کے درمیان سخت تلق کلامی ہوئی۔ بھٹی نے اس کو خوب مزہ چکھایا۔ عمران خان کے توشہ خانہ کا حساب بھی عطا تارڑ کو اچھے انداز سے دیا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمایا، پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں 1200 گھڑیاں ہیں، 4000 تحفے ہیں۔ یہ سارے قاسم کے ابا لے گئے تھے۔ کچھ جو 11 گھڑیاں نواز شریف صاحب بھی لے گئے تھے، گاڑیاں بھی وہ لے گئے تھے۔ شاہد خاکن عباسی صاحب 13 گھڑیاں لے گئے تھے، زرداری صاحب 10 گھڑیاں لے گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی حساب کریں۔ طارڑ صاحب، دونوں شخصیات آپ سے سوال کریں، رائٹلی سو، وہ کرٹیکل بھی اپنی جگہ ان کا کرٹیسزم ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کوئی عام کسی بندے نے نہیں کی ہے، پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی ہے۔ سو دیر ہیز ٹو بی سم ایویڈنس، کوئی ثبوت تو دے۔ منیب صاحب، پرائم منسٹر کے پاس 100 طرح کی انفارمیشن تک ایکسیس ہوتا ہے بطور وزیر اعظم کے۔ 100 طرح کی ایجنسی ہے، 100 طرح کی لا انفورسمنٹ ان کے پاس ایجنسیز ہیں جو ان کو رپورٹ کرتی ہیں، جو رپورٹیں فراہم کرتی ہیں۔ اگر ہم بھی جلسے میں جا کے کاغذ لہرانا شروع کر دیں تو دیکھیں یہ زیب نہیں دیتا۔ پہلی بات یہ کہ بہت ساری انفارمیشن اپنے سینے سے ساتھ لگا کے رکھنی ہوتی ہے۔ وقت آئے گا، پہلے ہر چیز کا قانونی اور آئینی پہلو دیکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں، میں کسی نے عمران خان کو نہیں کہا تھا، قاسم کے ابا کو نہیں کہا تھا کہ وہ سعودی ولی عہد کا دیا گیا تحفہ بیچ دے بلیک مارکیٹ میں، اس کی بیوی کروڑ روپے کھا جائے۔ کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ وہاں پہ ایک کاروبار شروع کر دیں، اتنے بڑے بڑے ڈبے آئیں، وہ کھولیں، ہیرے جواہرات سے بھرے ہوں، ان کی قیمتیں لگائیں اور بلیک مارکیٹ میں بیچ دیں۔ کسی نے نہیں کہا تھا کہ 9 مئی کو لوگوں کو کہیں کہ وہ فوج پہ چڑھ دوڑے، اپنے ہی فوج کے۔ میں کیپٹن کرنل شیر خان کے گھر 2 دفعہ گیا ہوں سوابی۔ میں کیوں گیا ہوں؟ میرے اندر درد تھا، میں نے اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ میں ہر دوسرے دن بریگیڈیئر MPS باجوہ کی وہ ویڈیو نکالتا ہوں، انڈین بریگیڈیئر کی، جو کہتا ہے کہ میں نے اس کی سائٹیشن لکھی ہے کہ ٹائیگر ہل کیپچر نہیں ہو رہا تھا، یہ بار بار فائر کرتا تھا، جوانوں کو موٹیویٹ کر کے لاتا تھا، اور میں کہتا تھا اس کو مارو، جب تک یہ کھڑا ہے ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ دشمن تعریف کر رہا ہے، ہم نے اس کا مجسمہ پکڑ کے توڑ کے اس کو آگ لگا دی۔ میں اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا، میں نے کہا جی میں انور اللہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ پرابلم کیا ہے؟ ہمارا کیا اختلاف تھا؟ ہم نے آج تک نام نہیں بگاڑا، ہم نے آج تک گالیاں نہیں دی، ہم نے آج تک اس طرح کی ٹویٹیں تصور نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے کہ آپ کی طرفداری ہے، آپ ایک پولیٹیکل آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ ادارے نے مانا نا، پھر یا تو باجوہ صاحب نہ کہتے آ کے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے آج کے بعد۔ ان کی پارٹی میں جو تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے آ کے خود کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے۔ کہ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو الگ کر رہے ہیں نا، کہ یہ ایک الگ ٹویٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب جو مہم پچھلے 1 سال سے چلا رہے ہیں۔ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا کہ جب کہا گیا کہ آپ کی جو آنریبل بیگم صاحبہ ہیں وہ یہ کاروبار کرتی ہیں، اور یہ فرا گوگی صاحب ہیں یہ وہ کاروبار کرتی ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن وہ ایک کلٹ ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ باقاعدہ فعال نکالے جاتے ہیں، شام کو دم کا سرکل ہوتا ہے، سرکل میں بیٹھتے ہیں، کون سا کیس کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں دیکھیں میں پھٹ پڑا ہوں۔ کیونکہ وہ ایک بلائنڈ کلٹ ہے۔ اب قاسم کے ابا کو پرسیکیوشنری ڈیلوژنز بھی ہیں، اچھا جی، اور وہ بات نہیں سننا چاہتے نا۔ اب توشہ خانہ میں 1 سال ہو گیا وہ کیس چل رہا ہے۔ او بھائی، یہ بلیک مارکیٹ میں تحفہ کون بیچتا ہے؟ منیب صاحب، آج میں آپ کو تحفہ دوں، جی کوئی قیمتی گھڑی لا کے آپ کو دوں، آپ بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس کے پیسے کھا جائے، اکاؤنٹ میں بھی جمع نہ کرائیں، میں تو پرائیویٹ کیپیسٹی میں دے رہا ہوں۔ اسٹیٹ کا تحفہ ہے، یہ کیسی حرکت ہے؟ یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ایک بات ہے نا، اس سارے معاملے کے نیچے قاسم کے ابا یہ کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ کیا ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلانے کی آپ سیاسی طور پر اس کی منجی ٹھوک رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ اس سارے چکر میں PTI کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہانہ ہے جس چکر میں ختم کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کیس ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری ریاست یہ کر رہی ہے۔ انٹرنل پالیٹکس کو سمجھے، جتنے الیکٹیبلز تھے جنہوں نے کئی دہائیوں پہ، پرویز خٹک صاحب ہیں فار ایگزامپل، وہ کہتے تھے کہ اس کو گھیرا ہوا ہے 3-4 نان الیکٹیبلز نے جن کا حلقوں سے کوئی تعلق نہیں، ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہزاد اکبر آج کہاں پہ ہے؟ شہباز گل آج کہاں پہ ہے؟ یہ 3-4 لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کا مائنڈ تھا، مگر جنہوں نے اس بات پہ کنونس کیا کہ آپ جب تک اپنے فوج کو، اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، آپ کی سیاست آگے نہیں چلے گی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی انا اور اپنی سیاست کو اس نہج پہ لے جانا
کہ ملک کی سالمیت کو آپ کو میٹر ہی نہ کرے. خان صاحب کے منہ سے نہیں نکلا تھا کہ اگر میں اقتدار سے ہٹ گیا تو اس ملک کے 3 خدا نہ خاصہ ٹکڑے ہو جائیں گے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں یہ زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. بٹ سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ایک سیاسی پرسپیکٹو سے دیکھیں طاہر صاحب, ہم نے تو اس دور میں میثاق معیشت کی بات کی تھی جس دور میں ہمارے سے بات کوئی نہیں کرتا تھا, جیلوں میں ڈال رہے تھے. کشمیر پہ ہم نے بات کی. بٹ اب کیا لیجیٹیمیسی ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں میری جماعت فارغ کر دی ہے, لوگوں کو آپ نے توڑوا دیا ہے, بگا دیا ہے. کیا بتائیں نا, یاد تو ہونا 1997 سے جو کارکن تھے وہ متحرک تھے, آئیڈیالوجیکلی عمران خان سے محبت کرتے تھے, فواد چودھری صاحب, فردوس عاشق اوان صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, کبھی پارٹی تبدیل نہیں کی تھی ان لوگوں نے. دیکھیں ہم 2 فلٹریشن پروسیس سے گزرے ہیں, ہمیں اتنی داد ضرور دیں کہ مشرف کے دور میں ہماری فرنٹ لائن میں سے بہت سارے لوگ نہیں ٹوٹے. دوبارہ جب یہ دور آیا جو ہم نے مشکل کاٹی پاناما کے بعد, ہمارے بہت سارے لوگ نہیں ٹوٹے. یہ جو اس دفعہ مطلب اب میں کیا کہوں جو پھیرا گیا ہے سب کچھ, اس کی انٹینسٹی بڑی زیادہ ہے. کوئی پھیرا نہیں جاتا. بھائی جان, کاش میں آج آپ کے اور عطا بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور تھوڑی سی روحانیت مجھ میں بھی آ جاتی. دونوں ہی دلوں کے بھید اور دور کی کوڑی لاتے ہیں. دونوں کو پتا ہے کہاں منتر چھو منتر ہو رہا ہے, کہاں دم درود ہو رہے ہیں آج بھی. تو اتنی دور سے ماشاءاللہ سیٹلائٹی روحانیت جو ہے وہ اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک ہے. چلو اس کو وہ سمجھ جانا, اور آپ کا لاہور میں بیٹھ کے میرے دل میں گھس کے تو سمجھ جانا جو دونوں چیزیں سچی ثابت ہے. تو کاش میں ان 2 عصر حاضر کے عظیم پیروں کے ساتھ چند لمحے گزار سکتا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-3 باتیں طاہر صاحب نے بڑی خوبصورت کی. ہم نے کہا 9 مئی جو ہے, پھر ایک مرتبہ کہہ دوں اور ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں, بلیو می, خدا کی قسم, میں کوئی ڈر کوئی خوف, جس دن کوئی ڈر آ گیا کوئی خوف آ گیا اس دن میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گا یا اس سے نکل جاؤں گا. 9 مئی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب وزیر اعظم بڑا حساس معاملہ ہے, طارق صاحب نے کہا ہے, تو حساس معاملے میں وزیر اعظم نے کو کیا ٹویٹ کر کے کوئی ان کو کیا ذہنی تسلی ملی تھی, تسکین ملی تھی؟ اگر اتنا ہی سینسٹیو معاملہ تھا تو چند لمحے, چند گھنٹے, چند دن رک جاتے. ٹویٹ تو انہوں نے فرما دیا نا, اور اب ثبوت مانگے جب تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اس پہ اس طرح نہ کریں. بھائی کیوں نہ کریں؟ مجھے کیسے پتا چلا؟ وزیر اعظم پاکستان سے پتا چلا. وزیر اعظم پاکستان کو کیسے پتا چلا وہ بتائیں اور ہم ہمارے سامنے رکھیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک ایک تحفے کا حساب لیں. عمران خان صاحب کا اپنا معیار پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھا کہ حکمرانوں کے کو تحفے لینے نہیں چاہیے, تحفے چھپانے نہیں چاہیے, اور پھر انہوں نے بیچ دیے. یہ سارے اخلاقیات اور ان کے اپنے معیار اور قانون تو چھوڑیں نا, یہ اس سے نیچے کی بات ہے. لیکن بھائی جان مجھے آپ اپنا کیوں نہیں بھول جاتے؟ طارق صاحب لاہور میں ہوتے ہیں اور کابینہ کو اسلام آباد میں زوم پر توشہ خانہ کے یہ اسپیشلسٹ ہیں. یہ جو 20 سالہ ریکارڈ سے ہوا ہے 446 صفحات کا, اس میں 1200 گھڑیاں ہیں, 4000 تحفے ہیں. یہ سارے قاسم کے ابا لے گئے تھے. کچھ جو 11 گھڑیاں نواز شریف صاحب بھی لے گئے تھے, گاڑیاں بھی وہ لے گئے تھے. شاہد خاکن عباسی صاحب 13 گھڑیاں لے گئے تھے, زرداری صاحب 10 گھڑیاں لے گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی حساب کریں. یہ ان کا کہاں سے آ گیا کوئی 5% رولز ریلیکس گڈیاں وڈیاں؟ یہ روز بھاشن دیتے انہوں نے جمہوریت کے, سویلین بالادستی کے, ووٹ کی عزت کے. اور یار آپ نے توڑ دیا, آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے رون دیے, آپ نے من پسند اپنی ایک جعلی جو کل تک آپ کی جعلی پارلیمنٹ تھی, اس سے جس سے جعلی پارلیمنٹ جو کل تک کہتے تھے وہ کھوئے ملائی والی اصلی ہو گئی, اس سے اپنی قانون سازیاں کر لی. جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین, مسلم لیگ نواز میں جو چند ایک اہم لوگ ہیں نا جن میں عطا تارڑ کا سرفہرست نام ہے, ان کو سوائے الزامات لگانے کی اور کوئی کام بھی نہیں ہے. اور خاص کر کے ان کے جو پیٹ میں درد ہے یا ان کے سر پر جو غبار چڑھا ہے وہ اس بات کا ہے 9 مئی کا واقعہ اور توشہ خانہ کا کیس, جس کو لے کر یہ بڑے پریشان ہیں. آئے روز یہ نئے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور نئے گھنونے الزامات لگا رہے ہیں. کیا ان کو اپنا ماضی یاد نہیں ہے جس پر ارشاد بھٹی نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے میٹھے انداز سے اس کی اچھی اور خوب چترول کی, اور ان کو ان کا ماضی یاد دلوایا کہ کس طرح توشہ خانہ کے ساتھ آپ نے غداری کی. توشہ خانہ کا وہ حساب کیا آپ پر لاگو نہیں ہو سکتا. جتنی گاڑیاں آپ نے توشہ خانہ سے جو لی ہیں, جن کو آپ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں, ان کا حساب آپ پر لاگو نہیں ہے. صرف وہ ایک گھڑی کا جو ڈرامہ آپ نے رچایا ہوا ہے تاکہ اس کی بھی قیمت عمران خان نے جو ہے حقیقت پر مبنی جو ہے وہ
कौमी खजाने को अदा करके उसको अपने पास रखा था, लेकिन ये उसको उछाल रहे हैं। आए रोज ये नया एक ड्रामा शुरू कर देते हैं, कभी तोशा खाना, कभी 9 मई। ठीक है, बिल्कुल अरशाद भट्टी ने ये सही कहा कि वो लोग जिनका 9 मई में किरदार है उनको तो सजा देनी चाहिए, लेकिन वो हकीकी बंदे जो 9 मई में मुलवस हैं उनका हिसाब होना चाहिए। बाकी पीटीआई पूरी जमात को तो टारगेट नहीं करना चाहिए। हत्ता कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है, इनके अंदर एक खौफ सा लगा हुआ है इमरान खान की मकबूलियत को देखकर, और ये आए रोज नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए, क्या अरशाद भट्टी ने अता तारड़ के साथ ठीक किया या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।